یہ وہ باتیں تھی. اس نوجوان حیرت میں تھا, آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو راز کی بات تھی, یہ بادشاہ اور میرے درمیان باتیں ہوئی تھی, میرے اور بادشاہ کے علاوہ ان باتوں سے کوئی باخبر نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. اس نے کمر سے تلوار نکالا, خواجہ کے قدموں میں رکھا اور کہا, حضور جو میرے دل کی باتوں سے وابستہ ہو جائے, میری دل کی باتوں سے باخبر ہو جائے, وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے. میں آیا تھا آپ کو مارنے کے لیے, لیکن آپ کسی اپنے آدمی کو حکم دے دیجئے, وہ میری جان لے لے, میری گردن کاٹ لے, لیکن میرے خواجہ نے کہا تھا, سنو میرا دین کسی کو مارنا نہیں سکھاتا ہے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے, میں نے تمہیں معاف کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, جب خواجہ غریب نواز نے معاف کیا نا, تو کہا کہ اپنے جان کی دشمنوں کو آپ اس طریقے سے معاف کر رہے ہیں. قدموں میں گرا, کہا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. جب پرتھوی راج جو اس وقت بادشاہ تھا, اس نے ایک راجپوت نوجوان کو بلایا, راجپوت نوجوان, اور راجپوت لوگوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہے. بہرحال ایک نوجوان کو بلایا اور بلا کر کے کیا کہا, تمہیں بس ایک کام کرنا ہے. جو فقیر آیا ہے نا, جو دن بدن کسی نہ کسی کو اپنے دین میں, دین اسلام میں داخل کراتا ہے, اس فقیر کا کام تمہیں تمام کرنا ہے. کہا بدلے میں ملے گا کیا؟ کہا آدھی حکومت تمہیں دینے کے لیے تیار. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہی اجمیر شریف میں ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے, لوگوں کے سامنے نصیحت کر رہے تھے, اپنا اسلام کے تعلق سے بتا رہے تھے. اور سارے لوگ آئے اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. اسی محفل میں وہ نوجوان جو ہے تلوار کو زہر میں بجھایا, بجھانے کے بعد تلوار کو چھپا کر کے اسی محفل میں آ کے بیٹھ گیا, جہاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کے حقانیت بیان کر رہے ہیں, واضح و نصیحت بیان کر رہے ہیں. وہیں پر وہ نوجوان آتا ہے زہر میں اس تلوار کو بجھا کر اور اسی محفل میں بیٹھ جاتا ہے. اور جب بیٹھا, واضح و نصیحت چلتی رہی, باتیں ہوتی رہی, کسی کے دل پر اثر ہوئی, کوئی اور نیت سے لے کے آیا تھا, کوئی اور نیت سے آیا تھا. بہرحال واضح و نصیحت کی محفل ختم ہوئی, لوگ جانے لگے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جن کا جو مقصد ہے وہ مقصد اگر مل گیا ہو تو چلے جائے, اور اگر مقصد ابھی تک جو ہے پورا نہیں ہوا وہ پورا کر لے. اللہ اکبر. مقصد اگر پورا نہیں ہوا تو پورا کر لے. بہرحال اب اور بھی کچھ لوگ تھے, وہ بھی چلے گئے. آخر میں وہ بیٹھا ہوا تھا, آخر میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا. کہا تم جو مقصد لے کے آئے ہو وہ مقصد بھی پورا کرو. اس نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میرا کیا مقصد؟ آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں, میں وہی نصیحت سننے کے لیے آیا تھا. آپ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہی باتیں میں سننے کے لیے آیا تھا, میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے, میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اچھا اگر تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے, صرف میری تقریر, میری واضح و نصیحت سننے کے لیے آئے تھے, تو پھر کمر میں تلوار چھپا کے کیوں لائے ہو؟ کمر میں تلوار چھپا کے کیوں لائے ہو؟ کوئی جب واضح و نصیحت کی محفل میں جاتا تلوار چھپا کے آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, ہم راجپوتوں کا جو یہ رواج ہے, ہم لوگ جو ہے تلوار ساتھ میں لے کے ہمیشہ چلتے ہیں, سیلف ڈیفنس کے لیے. ہم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہمیشہ رکھتے ہیں, اور کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر خواجہ غریب نواز سے انہوں نے جب یہ کہا نا کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, سنو اگر تمہارا یہ رواج ہے کہ تم ہمیشہ جو ہے تلوار کو کمر میں چھپا کے لے کے چلتے ہو, تو پھر وہ جو بادشاہ سے تم نے وعدہ کر کے آیا ہے, آدھی حکومت کے بدلے میں میری جان لینے کا وعدہ لے کر کے آئے ہو, پھر یہ وعدہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں, یہ وہ باتیں تھی. اس نوجوان حیرت میں تھا, آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو راز کی بات تھی, یہ بادشاہ اور میرے درمیان باتیں ہوئی تھی, میرے اور بادشاہ کے علاوہ ان باتوں سے کوئی باخبر نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. اس نے کمر سے تلوار نکالا, خواجہ کے قدموں میں رکھا اور کہا, حضور جو میرے دل کی باتوں سے وابستہ ہو جائے, میری دل کی باتوں سے باخبر ہو جائے, وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے. میں آیا تھا آپ کو مارنے کے لیے, لیکن آپ کسی اپنے آدمی کو حکم دے دیجئے, وہ میری جان لے لے, میری گردن کاٹ لے, لیکن میرے خواجہ نے کہا تھا, سنو میرا دین کسی کو مارنا نہیں سکھاتا ہے, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے, میں نے تمہیں معاف کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, جب خواجہ غریب نواز نے معاف کیا نا, تو کہا کہ اپنے جان کی دشمنوں کو آپ اس طریقے سے معاف کر رہے ہیں. قدموں میں گرا, کہا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, کہا مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. قدموں میں گرا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا.